یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرسوں ایک سوال پوچھا تھا خواتین سیکشن میں، انہوں نے ان کو بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ یہاں بیان ہو جائے تو ریکارڈ بھی ہو جائے گا. وہ سوال یہ تھا کہ انانیت میں اور عزت نفس میں کیا فرق ہے؟ بظاہر ایک متشابہ عمل ہے، لیکن اس میں بہت فاصلہ ہے. عزت نفس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کریم خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے. ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت سے واقف بھی ہو، ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری بھی کر رہا ہو. ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس فرد کو، جس مخلوق کو، جس چیز کو جب بھی جہاں بھی جو ضرورت پیش آئے وہ پوری فرمائے. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ہے. اب اگر اس عقیدے پہ بندہ قائم رہے اور دنیاوی ضروریات کے لیے خود کو دوسروں کے سامنے رسوا نہ کرے، بے جا خوش آمد نہ کرے، ناجائز ذرائع سے مطلب براری کی کوشش نہ کرے، تو یہ عزت نفس کا تحفظ ہے. کیونکہ ہر فرد کو اللہ کریم نے ایک عزت اور ایک احترام دیا ہے، اور اس کا ہر بندے مومن کا سر سوائے اللہ کے کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. لیکن عزت نفس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں روکھا پن آ جائے، کسی سے اخلاق سے بات ہی نہ کرے، کسی سے نرم لہجے میں بولے نہیں. یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ضروریات سے مجبور ہو کر اللہ کے علاوہ اپنے جیسی مخلوق کے سامنے بچ نہ جائے. اگر بچ جائے گا تو اس کی عزت نفس نہیں رہے گی، اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں رہے گی. انانیت یہ ہے کہ اس میں یہ بات آ جائے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، میں ہی ایسا کر سکتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں انانیت ہوتی ہے اور اکڑ ہوتی ہے وہاں عزت نفس بھی نہیں رہتی. عزت نفس جس طرح دوسروں کے سامنے جھکنے سے مجروح ہوتی ہے، اسی طرح تکبر سے بھی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے. کیونکہ متکبر آدمی ہمیشہ تکبر اپنے سے کمزوروں پہ کرتا ہے، اور جب اس کا واسطہ اپنے سے کسی طاقتور سے پڑتا ہے تو وہاں جھک جاتا ہے. متکبر آدمی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جو اپنے تکبر میں گرفتار ہوتا ہے وہ اپنے سے کمزوروں پہ تو بڑا اکڑتا ہے اور ان پہ تو بڑی مردانگی دکھاتا ہے، لیکن جب اپنے سے طاقتور سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر وہ جھک جاتا ہے. تو عزت نفس دونوں طرح مجروح ہوتی ہے. تکبر کرنے سے بھی عزت نفس باقی نہیں رہتی، اور غلامی قبول کرنے سے بھی عزت نفس باقی نہیں رہتی. اللہ کریم نے جو ایک احترام دیا ہے انسانیت کو، پوری نوع انسانی کو جو عطا فرمایا ہے، جب بندے میں
ایمان نہ ہو تو عزت نفس کی حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت نفس کی حفاظت کا واحد ذریعہ اعتماد علی اللہ ہے۔ انسان کے مزاج میں ہے، اور جدید سائنس اب اس بات پہ، اس نتیجے پہ پہنچی ہے۔ میں اگلے دنوں جدید سائنس کی تحقیقات کا پروگرام سن رہا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ انسانی دماغ میں کچھ ایک خاص سیل ایسے پائے جاتے ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت سی بڑی طاقت ہو، کوئی ایسی غیبی طاقت ہو جو میری حفاظت کرے، جو میری مدد کرے، جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کی طلب کے سیل ہیں، جس کا نام انہوں نے، مجھے اب اس کا وہ انگریزی نام یاد نہیں رہا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ مذہب کی طلب کے بنیادی طور پر پیدا کیے گئے ہیں سیل، انسان کی سوچوں میں یہ موجود ہے۔ تو دماغ کا تجزیہ تو ہو سکتا ہے، قلبی کیفیات کا تجزیہ نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا تو انہیں یقیناً دل کی کیفیات میں بھی یہ طلب ملتی۔ اللہ کریم نے انسان میں یہ طلب رکھ دی ہے، اور یہ اس نے اس لیے رکھی ہے کہ وہ اس تلاش میں نکلے گا تو مجھ تک پہنچے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں جو غائب بھی ہو اور ہر وقت ہر جگہ موجود بھی ہو، ہر حال سے ہر وقت واقف بھی ہو، اور ہر کام کرنے پہ قدرت بھی رکھتی ہو۔ کوئی ایسی دوسری طاقت ہے نہیں۔ یہ اسی طلب کا کمال ہے کہ آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ انسان تہذیب سے ناآشنا رہا، جنگلوں کا باسی رہا۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے قبائل ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جو لباس تک سے آشنا نہیں ہیں، جن کی کوئی پاکی پلیدی نیک بات کا کوئی پتہ نہیں، ان کے اپنے رسومات و رواجات ہیں، ہر کام سے ناآشنا رہا، لیکن کسی نہ کسی رسم کو مذہب کے نام پہ انہوں نے بھی اختیار کر رکھا ہے۔ خواہ وہ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، یا روحوں کی پوجا کرتے ہیں، یا مرنے والوں کی پوجا کرتے ہیں، یا جو جس کی بھی پوجا کرے، لیکن کسی نہ کسی کو وہ پوجتے ہیں۔ مذہب کا کوئی نہ کوئی انہوں نے بھی کچھ رسومات پر، اس لیے کہ بنیادی طور پر انسان کے دل میں بھی اور دماغ میں بھی مذہب کی طلب موجود ہے۔ یہ تلاش موجود ہے کہ میرا تعلق کسی ایسی ہستی سے ہو جو ہر حال میں میری محافظ ہو، میری معاون ہو۔ جب نور ایمان نصیب ہوتا ہے اور اللہ پہ یقین ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ موجود ہے، میرے ہر حال سے واقف ہے، اور میری ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے۔ اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ دنیاوی امور میں ایسا رہے کہ جائز وسائل جو شریعت نے جائز کہے ہیں وہ اختیار کرے، اور اس سطح سے نیچے نہ گرے، تو یہ عزت نفس ہے۔ اب ایک آدمی ایک کام نہیں کر سکتا، رشوت دے کے چاہتا ہے میری ترقی ہو جائے، کام کرنے کی اہلیت نہیں ہے، سفارش سے کہتا ہے میری ترقی، تو یہ بات عزت نفس کے خلاف ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اپنے معیار سے، انسانی جو شرف یا عظمت تھی، اس سے گرا دیا۔ اسی طرح اگر اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں دوسروں سے بہت اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اس پہ اکڑ جائے، تو یہ تکبر ہے۔ اللہ کی مخلوق فوق کل ذی علم علیم۔ مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، اور فضائل اعمال میں اگر یہ روایات ضعیف بھی ہوں تو علماء قبول کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، دنیا میں کوئی آپ جیسا دوسرا عالم بھی ہے، ایسا کوئی دوسرا بھی ہے جو آپ جتنا علم رکھتا ہو؟ چونکہ آپ اللہ کے اولی العزم رسول تھے، تو آپ نے فرمایا ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔
تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ ایسی بات نہیں ہے، میری مخلوق میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے اوپر کوئی جاننے والا بیٹھا ہے، اور سب سے اوپر اللہ کریم کی ذات ہے۔ تو اللہ کریم نے انہیں حضرت خضر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خضر رحمت اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ تھے۔ اب کہاں اولو العزم رسول اور کہاں ایک ولی اللہ، عظمت میں اور اس میں تو بڑا فاصلہ ہے، لیکن بعض اولیاء اللہ کو وصال کے بعد امور تکوینیہ پہ لگا دیا جاتا ہے، جس طرح فرشتے کام کرتے ہیں اسی طرح بعض اولیاء اللہ جو ایک خاص حد سے اوپر چلے جاتے ہیں، عالم عمل کی بعض آخری حدود میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا وصال کے بعد فرشتوں کی طرح ان کی ارواح کو بھی امور تکوینی پہ لگا دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہر تکوینی کام فرشتے کرتے ہیں، اس طرح ان کی ارواح سے بھی، جن میں معروف حضرت الیاس اور حضرت خضر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو حضرت خضر کو چونکہ امور تکوینی پہ لگا دیا گیا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام کے سارے علوم تشریعی تھے، شریعت کے جتنے علوم تھے ان کا دروازہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن امور تکوینی سے تو اللہ کے رسول کو کوئی دخل نہیں تھا، اور ان کی ذمہ داری امور تکوینیہ پہ تھی۔ چنانچہ جب ساتھ ملا تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کا منصب تو بہت جلیل ہے، بہت عالی ہے، لیکن جو کچھ میں کرتا ہوں شاید آپ برداشت نہ کر سکیں۔ فرمایا ایسی کیا بات ہے بھائی، مجھے آپ ساتھ تو رکھیں۔ تو وہی ہوا جیسا قرآن حکیم میں موجود ہے کہ وہ پیر پیر سوال کرنے لگے، تو انہوں نے آخر منع کر دیا کہ جی اب 3 باتیں تو ہو گئیں، تو ھذا فراقم بینی و بینک، ہم اپنا کام الگ الگ ہی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کام میں نے از خود نہیں کیے، اللہ کو ایسا منظور تھا، چونکہ دنیا عالم اسباب ہے، مجھے اس نے سبب بنا دیا، وہ مجھ پہ القاء کر دیا، تکوینی امور تھے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی، آپ کو نہیں بتایا۔ تو بڑا صرف اللہ ہے، اس کی کائنات میں کون کون کیا کیا جانتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک پرندہ ایک گھونسلہ بناتا ہے قطب شمالی میں، وہ سفر کرتا ہے، موسم بدلتا ہے تو نیچے گرم پانیوں میں آ جاتا ہے، اور اگلے موسم میں پلٹتا ہے تو وہاں جا کر اپنے گھونسلے میں بیٹھتا ہے۔ اب یہ اسے کون اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے کون بتاتا ہے؟ ہمارے ہوائی سفر کے جاننے والے دوست جانتے ہیں کہ کتنی مطلب تندہی سے جہاز کو رہنمائی دی جاتی ہے، ایک ایک قدم پر اس کے ساتھ زمین کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، جہاں جا رہا ہے یا جو راستے میں ایئرپورٹس آتی ہیں یا جہاں سے نکلا ہے، تو کسی نہ کسی ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے۔ اب جہازوں میں کمپیوٹر بھی ہیں، بہت سے ہیں، لیکن پھر بھی ذرا سا بھول چوک جائے تو ہوا میں جہاز ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، غلط سمت نکل جاتا ہے، گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک جس میں انسان سوار ہے، مشین بھی بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہے، کمپیوٹرائزڈ ہے، پھر اسے ساتھ رہنمائی کی ضرورت ہے، تو ان پرندوں کو کون بتاتا ہے کہ جو قطب شمالی سے اڑ کر گرم پانیوں میں آتے اور واپس نہ صرف اس رقبے میں بلکہ اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس پہنچ جاتے ہیں، ہزاروں میلوں کا فاصلہ طے کر کے۔ تو اسی سائنسی تجزیات میں وہ دکھا رہے تھے کہ زمین میں بجلی کی لہریں ہوتی ہیں، الیکٹرانک ویوز ہوتی ہیں، جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک زمین میں موجود ہیں، انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتی، لیکن ان پرندوں کو بادلوں کے برابر اڑتے ہوئے زمین میں وہ ویوز دکھائی دیتی ہیں، اور وہ وہاں سے اڑتے ہیں تو انہیں ویوز کی رہنمائی میں اسی لائن پہ اڑتے ہوئے یہاں پہنچ جاتے ہیں، ادھر سے اڑتے ہیں تو انہیں دیکھتے ہوئے اڑتے اڑتے
ادھر چلے جاتے. اب اس کریم نے ان پرندوں کو ایک ایسا کمال دے دیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے علم میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہیں بھی نہیں، وہ انہیں نظر آتی ہیں. اسی طرح مچھر کھٹمل معمولی سی چیزیں ہیں، لیکن انسان کسی تاریک ترین کمرے میں سویا ہوا ہو تو اس کے سانس میں جو گیسز نکل رہی ہوتی ہیں وہ کمرے سے باہر تک مچھر کی رہنمائی کر دیتی ہیں کہ یہاں کوئی انسان ہے. وہ ان سے رہنمائی لے کر اس بندے تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح کے خون پینے والے کھٹمل قسم کے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں. عجیب بات ہے کہ وہ جب جسم پہ بیٹھتے ہیں تو انہیں وینز جہاں خون چل رہا ہوتا ہے وہ نظر آتی ہیں. وہ جگہ جگہ سوراخ نہیں کرتے رہتے، انہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. وینز میں بیٹھا ہوا خون دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے منہ میں ایسا لعاب ہوتا ہے جس طرح ڈاکٹر جگہ سن کرتے ہیں، پہلے اس جگہ وہ لعاب لگاتے ہیں، اس سے جگہ سن ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا سون ڈال کر خون پی لیتے ہیں. اب کون جانے کس کس مخلوق کو اس نے کیا کیا کمال دیا ہے. شہد کی مکھی کی دیکھ لیں کس طرح سے وہ کن پھولوں سے رس چنتی ہے، اسے کون بتاتا ہے کہ اس پھول سے چنی جائے گا. پھر وہ کس طرح سے وہ اسے شہد میں ڈالتی ہے، کیسے بنتا ہے. اور کبھی شہد کی مکھی سیدھی نہیں اڑتی کہ وہ اپنے چھتے سے سیدھی پھول پر گئے پھول سے سیدھی نہیں، وہ بالکل ہمیشہ اس طرح رنگ بنا کر اڑتی ہے، ہمیشہ چکر کاٹتی اڑتی ہے، اس لیے کہ کوئی میرا تعاقب کر کے چھتے تک نہ پہنچ جائے. اب وہ جس طرح وہ دائروں میں اڑتی ہے اس طرح گھومتی گھومتی چھتا تو نہیں بھولتی، وہاں پہنچ جاتی. پرندے جنگل میں گھونسلہ بناتے ہیں، ویسے لاکھوں درخت کھڑے ہیں، درخت پہ بناتے ہیں یا زمین پہ بناتے ہیں، اڑ کر میلوں دور چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں. تو ان کے پاس کوئی علم کوئی نالج ہے. ایک دن گدھ کے بارے میں دیکھ رہا تھا ڈاکومنٹری، تو یہ اتنا اونچا پرواز کر سکتا ہے کہ اس کی نگاہ میں نیچے زمین پر 50 میل کا دائرہ اس کی نگاہ میں آ جاتا ہے. اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ وہاں سے جب دیکھتا ہے تو نیچے 50 میل کا سرکل اسے نظر آتا ہے. پھر اس کی آنکھ میں اللہ کریم نے یہ کمال رکھا ہے کہ جب وہ فوکس کرتا ہے، جس طرح دوربین فوکس کی جاتی ہے اس طرح وہ آنکھ کی نگاہ کو فوکس کر لیتا ہے. تو جہاں فوکس کرتا ہے وہاں 1 انچ کی چیز بھی اسے صاف نظر آ جاتی ہے. تو یہاں کوئی تکبر کرنے کی اس کائنات میں کسی ایک فرد کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے میں بہت بڑا ہوں. ایسی ایسی خصوصیات، ایسے ایسے کمالات مچھروں کو، مکھیوں کو، گدھوں کو اللہ نے دے دیے ہیں کہ بندہ کیا اکڑے گا. تو تکبر گمراہی ہے، اور انانیت اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی اپنی آنا میں، اپنی بڑائی میں گرفتار ہو جائے اور سمجھے میں ہی صاحب کمال ہوں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے، کسی سے قومی بھلائی کا کام ہوتا ہے، کسی سے کسی فرد کی بھلائی کا کام ہوتا ہے، کسی سے کوئی بڑا کام ہوتا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ کرنا تو اسے تھا، اس کریم نے مجھے سبب بنا دیا، یہ اس کا احسان ہے. دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ اپنے طریقے کے خلاف نہیں کرتا. لا تبدیل لسنت اللہ کو اس طرح کی کون سی آیت ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ. اور سنت اللہ کا بھی ہے کہ آپ سنت اللہ میں تبدیلی نہیں پائیں گے. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو جو معروف قاعدہ ہے کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے خلاف انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، لیکن بغیر سبب کے پیدا نہیں فرمایا. جبریل نے کو حکم دیا کہ جا کر مائی صاحبہ کو دم کر دیں. بھئی جب بغیر والد کے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو بغیر دم کے پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے. قادر ہے
لیکن چونکہ دنیا کو خود اسی نے عالم اسباب بنایا ہے، لہذا اپنی سنت میں تبدیلی نہیں فرماتا، سبب ضرور پیدا فرمایا، جبریل علیہ السلام نے دم کر دیا، تو وہ اسباب پیدا فرماتا ہے ہر کام کے۔ اب اگر کوئی بڑا کام کسی سے ہوتا بھی ہے تو اس پر اسے اکڑنے کی بجائے، تکبر کرنے کی بجائے سوچنا یہ چاہیے کہ کام تو یہ اس قادر مطلق نے کرنا تھا اور اس نے کیا، اب اس کا یہ کرم ہے کہ اتنی مخلوق میں سے مجھے اس کا سبب بنا دیا، تو یہ اس کا احسان ہے، اس پر اکڑنے کی ضرورت نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ چاہتا تو کسی دوسرے فرد کو سبب بنا سکتا تھا، کسی پتھر کو، درخت کو، جھاڑی کو سبب۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا چاہیے تو ایک درخت کو سبب بنا دیا، تجلیات باری وہاں برس رہی ہے، درخت سے آواز آ رہی ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ کہاں ایک اولو العزم رسول، کہاں ایک جنگل میں اگا ہوا درخت، وہ تو ایک ایندھن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسے سبب بنا دیا۔ اگر اس درخت کو سبب بنا سکتا ہے تو کسی انسان کو کسی کام کا سبب بنا دیا تو اس پہ وہ اکڑے نہیں، بلکہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے سبب بنا دیا، اپنی بے شمار مخلوق میں سے کسی کو بھی بنا سکتا تھا۔ تو کرتا وہی ہے، قادر وہی ہے، مالک وہی ہے، رب وہی ہے، انسان اس کا ذریعہ بن جاتا۔ بندہ علم میں ہو، علم ظاہر میں ہو، علم باطن میں ہو، یا اقتدار میں ہو، اقتدار سے بھی زیادہ دینی علوم اور علوم باطنی اس سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہوتی ہے۔ اتنے لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، اتنا احترام دیتے ہیں کہ بندہ اپنی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ساری رونق میرے دم سے، وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ اس کا احسان ہے کہ تجھے اس کا سبب بنا دیا۔ وہ کسی کو بھی بنا سکتا تھا، کسی کو برکات الہی ملتی ہیں تو یہ اس کی عطا ہے، کسی کو علم ملتا ہے تو یہ اس کی عطا ہے۔ اب ایک مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو پڑھایا، لیکن اس پہ انہیں فخر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس بندے کو اس کا سبب بنا دیا۔ تو چاہتا تو کسی اور کو بنا دیتا۔ تو یہ آ جاتی ہے انانیت۔ انانیت جو ہے یہ بھی عزت نفس کے منافی ہے، چونکہ جو اپنے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، یہ ایک فطری اصول ہے کہ اپنے سے کمزوروں کے سامنے اکڑتا ہے، اور اپنے سے طاقتور کوئی آ جائے تو وہاں بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اغراض ذاتی کے لیے جائز وسائل اختیار کرنا عزت نفس کے خلاف نہیں ہے۔ شریعت نے وہی امور جائز قرار دیے جن میں بندے کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور اس کا کام بھی چلتا رہے۔ تو غیر شرعی طریقے سے یا ناجائز طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا عزت نفس کے منافی ہے۔ تو یہ فرق ہے انانیت میں اور عزت نفس میں۔ عمل دونوں لمسم تقریباً ایک جیسے ہیں، نیت کا، ارادے کا بھی فرق ہے، اور کردار میں بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ یاد کا سوال ہے، اور بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی، کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ نیز اللہ کے نام میں برکت سے کیا مفہوم لیا جائے؟ برکت سے مراد ہوتی ہے کہ کاوش کم ہو اور اس پر جو پھل لگے وہ بہت زیادہ ہو۔ یعنی آپ محنت جو کرتے ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہے، اور اس پر جو اجر ملتا ہے یا اس پر جو حاصل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں اہل اللہ کے اوقات میں برکت ہوتی ہے، اوقات میں برکت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے کام تھوڑے سے وقت میں وہ کر لیتے ہیں۔ کام میں برکت سے یہ مراد ہے کہ آپ نے کوشش تھوڑی کی لیکن اس کا حاصل بہت زیادہ ہوا، اللہ کی طرف سے اس میں زیادتی آ جاتی ہے۔ اب اللہ کے نام کی برکت سے یہ مراد ہے
کہ اللہ کا نام امور دنیا سے لے کر امور آخرت تک میں ہماری محنت سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اجر دلوا دیتا. ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی اتنی کوشش نہیں کرتے جتنے اللہ کے نام سے ہم سدھر جاتے ہیں. امور دنیا میں ہم اتنی محنت نہیں کرتے, کسی چیز کو سمجھنے میں ہم اتنا تدبر نہیں کرتے جتنا اللہ کریم اس کو سمجھا دیتا ہے. ہر کام میں برکت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوشش اور محنت کم ہوتی ہے اور اس پر پھل زیادہ لگتا ہے. اسی طرح کھانے میں برکت ہوتی ہے کہ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص تعداد کے لیے کھانا پکتا ہے, اس پہ شاید اتنے ہی بندے اور بھی آ جائیں تو کبھی لنگر کو دوبارہ کوئی نہیں پکاتا. اگر آپ یہاں ساتھی آج 200 ہے, 200 کے لیے کھانا پکا, شام کو 400 ہو گئے تو مزید 200 کے لیے پکاتا کوئی نہیں, کدھر سے آتا ہے؟ اسی کو برکت کہتے ہیں کہ سارے اسی میں بھگت جاتے. اور کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ لوگ اور آگے زیادہ آگے یا اور پکاؤ, نہیں, وہی اللہ کرتا ہے, وہی سب کو پورا ہو جاتا ہے. یہ کھانے میں برکت ہو گئی. اسی طرح اوقات میں کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس میں کام زیادہ ہو جاتے ہیں. اب ایک مجھے ان کا اس میں گرامی یاد نہیں, ان کی تصنیفات کی تعداد اتنی تھی کہ ان کے وصال کے بعد جب ان کی زندگی کے دنوں پر تقسیم کی گئی تو ولادت سے وصال تک ہر دن کے صفحے کے حصے میں 18 صفحے آئے. یعنی گویا اپنے پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر روز انہوں نے 18 صفحے لکھے. میرے خیال ہے ہر روز 18 صفحے لکھنا بھی دشوار ہے, پھر وہ بچپن, لڑکپن, حصول علم, یہ سارا وقت نکال دیں تو 30-35 سال تو اس میں نکل گئے. باقی جو وقت بچا اس میں انہوں نے اتنی دینی کتب لکھی اور اتنی وہ وقت بھی تھا اس کا قلم اور دوات سے لکھنے کا, تو اتنی کتابیں لکھی گئیں کہ ان کے وصال کے بعد جب وہ اندازہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ 18 صفحے روزانہ پہ آتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک. اللہ نے ان کے کام میں برکت دے دی. وقت تھوڑا تھا, کام بہت زیادہ ہو گیا. اور ان کے بارے لکھتے ہیں کہ جب انہیں غسل دینے کے لیے پانی گرم کیا گیا تو وہ جتنی قلمیں تراشتے تھے, اس وقت تو قلم ہوتا تھا, تراش کر بناتے تھے, تو اس سے جو وہ چھلکے اترتے تھے وہ جمع کرتے رہے اور وہ چھلکے ہی اس پانی کو گرم کرنے کے لیے جلائے گئے. ان کی وصیت تھی کہ میرے غسل کا پانی انہیں چھلکوں سے گرم کیا جائے. کیا مرنے کے بعد بندے کی روح جمعرات یا جمعوں کے دن اس کے گھر میں آتی ہے؟ مرنے کے بعد بندے اتنے ویلے ہیں کہ وہ سیریں کرتے پھرتے. اس دنیا میں بندہ اتنا مصروف نہیں ہے جتنا اس دنیا میں ہو جاتا ہے. اس دنیا میں تو اللہ نے اسے اختیار دے رکھا ہے, فیصلے خود کرتا ہے, یہ کام مجھے کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, مجھے سونا ہے, مجھے جاگنا ہے, یہ اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن جب یہاں سے آگے جاتا ہے تو یہ فیصلوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے, پھر کام شروع ہو جاتا ہے ان فیصلوں کے نتائج کا. تو یہاں تو بندہ اولاد میں چلا جائے تو اسے گھر کوئی نہیں آنے دیتا, برزخ سے کون آنے دے گا؟ کبھی جمعہ جمعرات کسی اولاتی کو کہتے ہیں گھر سے, وہ مرنے کے بعد بندہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا. حضور اسلام کا جیسے ارشاد ہے, القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا. خدا نہ خواستہ جو دوزخ میں پھنس گیا اسے نکلنے کون دے گا؟ اور اگر وہ جنتی ہے تو ایسا کون ہوگا جو جنت چھوڑ کر یہاں آئے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نجات یافتہ ارواح یا جنتی ارواح جو ہیں ان میں بھی ہر روح جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتی, اپنے مقام کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں جا سکتی. یہ صرف
ان لوگوں کو قوت حاصل ہوتی ہے جنہیں دنیا میں روحانی سفر کی استعداد جو حاصل کرتے ہیں. اس عالم آب و گل میں رہتے ہوئے اگر کسی کو روحانی سفر کی استعداد نصیب ہو گئی تو مرنے کی بعد بھی اس استعداد میں اور قوت آ جاتی ہے. تو اگر وہ چاہیں تو سفر کر سکتے ہیں، لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں، بہت کم. کون ہے جو اللہ کا حضور چھوڑ کر، جنت کی فضا چھوڑ کر ادھر متوجہ ہوگا؟ مرنے کے بعد ایک صورتحال بدل جاتی ہے. ہمارے خاندان کی ایک بزرگ خاتون ہوا کرتی تھی اور ان کا مزاج ایسا تھا کہ وہ ہر کام میں مداخلت کرتی تھی، گھر کے ہر کام میں. کچھ تو بزرگوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کا اپنا زندگی بھر کا مزاج ہوتا ہے کہ چھوٹے کام سے لے کر بڑے کام تک ہر کام میں وہ مداخلت کرتے ہیں، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو. تو ان کا وصال ہو گیا. فاتحہ کے لیے ایک دن میں گیا تو دعا مانگی، تو ویسے ہی میں نے پوچھ لیا کہ اب آپ نے کبھی بات نہیں کی، گھر میں کیا ہوگا، چھوڑو جی، وقت ضائع کرتے رہے خامخواہ، ہمیں کیا جو جس کا جی چاہے. وہاں جا کر حقائق منکشف ہو جاتے ہیں اور وہ صورتحال بدل جاتی ہے. لیلۃ القدر کے بارے تنزل الملائکۃ والروح میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ عام روحوں کو بھی اس دن چھٹی دی جاتی ہے اہل خانہ کو ملاحظہ کرنے کی یا آنے جانے کی. لیکن کوئی آنے جانے کی چیز ہو تو وہ بھی آتے ہیں. جو حالات ہیں ان میں تو شاید کوئی پسند بھی کرتا ہوگا کہ نہیں، کیونکہ وہ بھی کوئی زبردستی نہیں بھیجا جاتا، اجازت دی جاتی ہے، رخصت دی جاتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں بہت سے رواج بن گئے کھانے پینے کے لیے کہ جمعرات کو روحیں آ جاتی ہیں، حلوہ پکاؤ، چاول پکا دو، مسجد میں بھیج دو، اسے کھلا دو. یہ صدقات وغیرہ کا جو ہے یہ روحوں کے آنے سے تعلق نہیں ہے. اللہ کے نام پہ جب بھی کوئی آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہوتا ہے. وہ ثواب آپ کو جو حاصل ہوتا ہے وہ آپ زندہ کو بھی دے سکتے ہیں اور دنیا سے جانے والے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. زندگی میں بھی زندہ بندے کو بھی نیکیاں دی جا سکتی ہیں اگر نیکیاں ہوں تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، مطلع صاف تھا اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس طرح یہ آسمان ستاروں سے پر ہے، کسی کے اعمال نامے میں اس طرح سے نیکیاں بھی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، عمر کے اعمال نامے میں اعمال اسی طرح سے ہیں. تو انہیں فوراً خیال آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو میرے والد گرامی کے ابو بکر صدیق کے اعمال نامے کا کیا حال ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو جو راتیں انہوں نے بسر کی ہیں میرے ساتھ غار میں، ان میں سے ایک رات بھی اس سب پہ بھاری ہے. باقی زندگی کے جو اعمال ہیں انہیں تو جانے دیں. تو جو راتیں انہوں نے میری رفاقت میں غار میں بسر کی ہیں، ان میں سے ایک رات اس سب پہ بھاری ہے. اب حضور کا ارشاد تو عام ہو جاتا تھا، صبح حدیث بیان ہو گئی، دوسروں تک پہنچی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچی. تو انہوں نے سنا تو وہ بھاگے کہ اس سے پہلے کہ ابو بکر صدیق تک یہ بات پہنچے میں جا کے سودا کر لیتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں پہنچے، عرض کی کہ آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، مہربان ہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ میرے ساتھ ایک سودا کریں. کیا سودا کرنا چاہتے ہو؟ کہ آپ ایسا کریں کہ زندگی بھر میں جو نیک عمل مجھ سے ہوا، جو کر چکا ہوں، جو کروں گا، ساری نیکیاں لے لیں اور غار کی ایک رات بدلے میں مجھے دے. انہوں نے فرمایا کیسا ہے، پاگل ہو گیا، یہ کوئی کرنے کی بات ہے، بھلا میں کیوں دوں؟ انکار فرما دیا، میں تو نہیں دیتا.
اگرچہ اس حدیث مبارکہ کا پتہ انہیں بعد میں لگا، لیکن اپنی ان راتوں سے محبت ایسی تھی کہ وہ لمحات وہ میں دیکھ لوں اتنا ہی دیکھ، پوری کائنات سے، کائنات کی رحمت عالم پوری کائنات سے کٹ کر ایک بندے کی گود میں استراحت فرمایا، اور وہ لمحات، وہ قرب کے وہ لمحات میں دیکھوں، میں تو نہیں دیکھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکیاں یا نیک عمل کا ثواب جو حاصل ہوتا ہے وہ زندہ کو بھی دیا جا سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی دیا، کیونکہ وہ دینا لینا اللہ کا کام ہے، آپ کا بیلنس ہے۔ جیسے بینک میں آپ کا بیلنس ہے، آپ اپنا چاہے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کے نام بھی دے سکتے ہیں، تو یہ نیکیاں بیلنس ہوتی ہیں، اور آپ اللہ دینے والا ہے، وہ امین ہے، اس کے پاس ہوتی ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، تو صدقات دینے چاہیے۔ نفلی عبادتوں کا ثواب جو ہے وہ دینا چاہیے، بزرگوں کو، مرنے والوں کو، عزیزوں کو، ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دینا چاہیے۔ ایک کتاب ہے التعرف فی مقامات اہل تصوف، اس میں انہوں نے اہل اللہ کے مشاہدات اور صوفیاء کے بعض جو ہیں کیفیات وہ جمع کر دی ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ جیسا مجھے یاد پڑتا ہے، ایک واقعہ وہ نقل فرماتے ہیں کہ میں ایک صوفی بیان کرتے ہیں صاحب مشاہدہ کہ میں ایک قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ سفید رنگ کی چیز ہے، جس کی جیسے بارش ہوتی ہے، مٹھائی ہے یا کوئی ملائی ہے یا کوئی جس قسم کی چیز ہے کھانے کی، بہت نفیس سفید رنگ کی، اور وہ جس طرح بارش ہوتی ہے برس رہی ہے اور لوگ بھاگ بھاگ کر اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص ہے وہ بے فکر بیٹھا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا بھی یہ کیا ہے، اور یہ سارے جتنے اس قبرستان میں لوگ ہیں سارے چن رہے ہیں اور آپ بے فکر بیٹھے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میرے والد حافظ ہیں اور وہ ریڑھی بیچتے ہیں، تو وہ صبح نکلتے ہیں تو تلاوت شروع کر لیتے ہیں اور شام تک قرآن ختم کر لیتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ روزانہ مجھے ایک ختم قرآن بخش دیتے ہیں، اس لیے مجھے احتیاج نہیں ہے۔ یہ جو عامت المسلمین ایصال ثواب کرتے ہیں وہ اللہ کریم انہیں دے رہا ہے، اور یہ اپنا جتنا جس کا حصہ ہے اکٹھا کر رہے ہیں، تو مجھے اللہ نے اس کا محتاج نہیں رکھا، تو مجھے روزانہ ڈھیر سا مل جاتا ہے، تو میں آرام سے بیٹھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس آدمی کو تلاش کیا اور میں اس سے ملا، وہ واقعی ایک بزرگ آدمی تھا، سفید ریش، اور اپنے سودا بیچ رہا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، پر چیز دے دی، پیسے لے لیے اور چلتا رہا، تو وہ دن بھر میں 30 پارے پڑھ لیتا۔ کچھ عرصہ بعد وہ فرماتے ہیں کہ کچھ زمانہ درمیان میں 2-4 سال 5 سال یا کچھ عرصہ گزر گیا، عرصہ غالباً وہاں نہیں لکھا ہوا کتنی مدت، کچھ مدت گزر گئی، تو پھر گزر ہوا میرا وہاں سے، تو میں نے دیکھا کہ وہ بندہ بھی چونکہ اس کی قبر راستے کے پاس تھی تو وہ بھی بھاگ بھاگ کر اکٹھے کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ والد گرامی فوت ہو گئے، اب وہ بھی یہاں آ گئے، تو یہ جتنا جمع ہو جائے یہ میں حشر کام آئے گا، اس لیے میں بھی اپنی بھاگ دوڑ کر۔ تو پھر وہ بندہ لکھتا ہے کہ میں شہر میں گیا، میں نے تصدیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی بابا جی فوت ہو چکے۔ تو مرنے والے کو انتظار ہوتا ہے، امید رکھتا ہے، اس کے لیے نفلی عبادت کی جائے، نفلی صدقات دیے جائے اور اس کا ثواب اسے پہنچایا جائے، لیکن رسومات پہ گناہ ہوتا ہے، ثواب نہیں ہوتا۔ شرعی طریقے کے مطابق امور انجام دیے جائیں تاکہ ثواب مرتب ہو اور وہ ثواب بھیجا جائے۔ ہمارے ہاں ہم شرعی امور کی پرواہ نہیں کرتے، عموماً رواجات آ گئے، رسومات آ گئی ہیں، رسومات پہ وہ نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبی محمد۔ اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك
اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحذرنا في مالنا وأهلنا اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم اتباع خلفاء الراشدين المهديين اللهم انصر الإسلام والمسلمين فإنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا